تو میرے دوستوں اور عزیز طلباء، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ بارگاہ الہی میں انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریمہ کہہ کر پکارتے ہیں، اے کریم، کریمہ کہہ کر پکارتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کے معنی ہیں نہایت بخشنے والا، احسان کرنے والا۔ تو شیخ سعدی شیرازی کا پہلا مصرع اے کریم، رحم فرماتوں، بخشش فرماتوں، اوپر ہار ہمارے کے، یہ ایک التجا، دعا اور سوز سے لبریز ایک پکار ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کوئی دعویٰ یا نیکی کا حوالہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے حال زار کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ اپنی پستی اور بے بسی کا سبب بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم خواہشات نفس کی رسی میں قید ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی خود کو قیدی کہہ کر گویا گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ شعر کامل بندگی، فقر اور عجز کا آئینہ دار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد، اپنی نفس پرستی کا اعتراف اور مغفرت کی طلب شامل ہے۔ اور دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شیخ سعدی جیسا ایک بلند مرتبہ ولی اور ایک بلند مرتبہ عالم دین جب اتنی عاجزی اور انکساری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور اب ہم شعر کی تشریح قرآن پاک کے ساتھ کریں گے۔ پہلا مصرع جو ہے کریمہ ببخشائے پر حال ما، اے کریم بخشش فرماتوں، اوپر حال ہمارے کے۔ تو اس کی مناسبت سے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کریم بھی بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور دوستو، دوسرا ارشاد خداوندی ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے بھی کریمہ کہہ کر رب کو پکارا اور اسی بات کا اظہار فرمایا کہ اے رب کریم، آپ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، بندے کے گناہ بھی اسی کے تحت ہیں۔ آپ کی رحمت وسیع ہے، بندے کے گناہ اسی کے تحت داخل ہیں، اسی کے تحت ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور دوستو، آپ اس شعر کی تشریح حدیث مبارکہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس مصرعے کی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم وقع علی بعیرہ وقد اضلہ من ارض فلاح۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ یہ توبہ کرنے کے فضائل ہیں۔ جس طرح شیخ سعدی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کے، دراصل ہمیں گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ اب ہم دوسرے مصرعے کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ ہوں میں قیدی پھنسا ہوا خواہش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال پر
رحم فرما، میرے حال پر بخشش فرما کہ میں گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کے پھندے میں پھنس چکا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر شیخ سعدی شیرازی صاحب رحمہ اللہ نفس امارہ کی گرفت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اسیر ہیں خواہشات نفس کے، ہم خواہشات نفس کے اسیر ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، آیت کریمہ ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا۔ جس طرح شیخ سعدی نے فرمایا کہ ہم تو خواہشات نفسانی کے اسیر بن چکے ہیں، اس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی نے دراصل اس آیت کریمہ کو اپنے شعر میں بیان فرمایا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اپنے شعر میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے مگر جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ یعنی انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن نجات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، جیسا کہ شیخ سعدی کی کریمہ سعدی کے پہلے مصرے کے ببخشائے سے ظاہر ہے۔ اور دوستو حدیث مبارکہ میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فرمایا حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یعنی نفس کی غلامی سے نجات آسان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، معافی اور رحم کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور یہی شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے شعر کا نچوڑ ہے۔ اور اب ہم اس شعر کی تشریح قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بھی کر چکے ہیں اور احادیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔